ابلیس گزر رہا ہے، ابھی وہ شیطان نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو آسمان پر رہا کرتا ہے، فرشتہ ہے، گزر رہا ہے۔ اس نے دیکھا یہ مٹی کی مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کے بارے میں بتا رہا تھا، اور حدیث کے اندر آتا ہے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا، جو اسٹیچو تھا، اس میں ایسے کر کے اس نے ہاتھ مارا، اور جب ہاتھ مارا تو بتائیے ابھی میں ہاتھ مار رہا ہوں تو کیا آ رہی ہے؟ کیا آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے۔ جب اس نے ہاتھ مارا آواز آئی، ہاتھ مارا تو آواز آئی، اور آواز اسی کے اندر سے آتی ہے جو چیز اندر سے خالی ہو۔ بھری ہوئی چیز سے کبھی آواز نہیں آئے گی۔ ابلیس نے وہی پہ سمجھ لیا اللہ کی یہ جو مخلوق ہے یہ اندر سے کھوکھلی ہے، یہ اندر سے خالی ہے، میں جیسے چاہوں اس کو ورغلا سکتا ہوں، اس کو بہکا سکتا ہوں، میں جیسے چاہوں اس کو ورغلا سکتا ہوں۔ وہیں سے اس نے سمجھ لیا۔ پھر کچھ دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونک دی، کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن کے بعد اللہ نے روح ڈال دی، اور جیسے ہی روح حضرت آدم کے جسم میں پڑتی ہے، سب سے پہلا جملہ حضرت آدم کی زبان سے جو نکلا وہ یہ تھا، الحمدللہ، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہے۔ انسان کی زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا، سب سے پہلے انسان کی زبان سے نکلنے والا جملہ یہی ہے، الحمدللہ۔ کریے آپ کریے۔ ارے اس میں ہی کر دو نا۔ السلام علیکم۔ নাসরিন খাতুন এই ছেলেটা হারিয়ে গিয়ে স্টেজে আছে, তার বাবার নাম মুস্তাফা, আপনারা তলাশ করে নিয়ে যাবেন। নাসরিন খাতুন ছোট 5 বছর का বাচ্চা কাঁদছে, আপনি এখান থেকে এসে নিয়ে যান। اللہ تعالیٰ نے روح پھونک دی حضرت آدم کی زبان سے، سب سے پہلا جملہ نکلا، کیا نکلا؟ الحمدللہ۔ حضرت آدم کے اندر روح پھونک دی گئی ہے۔ اب حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، سارے فرشتے اللہ کے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، آئے فرشتوں سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر یہ نقشہ کھینچتا ہے، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ سارے فرشتے سجدے میں گر گئے لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ ابا واستکبر، اس نے غرور کر لیا، تکبر کر لیا، اللہ کی نافرمانی کر دی، اور کیا کہا؟ قال اسجد لمن خلقت طینا، آئے اللہ میں اس مٹی کے آدم کو سجدہ کرو، اللہ میں اس مٹی سے بنی ہوئی مخلوق کو سجدہ کرو۔ اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اس کو مٹی سے بنایا ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، اس نے ایک حکم کی نافرمانی کر دی، واستکبر، غرور کر لیا، تکبر کر لیا، وکان من الکافرین۔ او ابلیس، اب تجھے یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، نکل جا، چلا جا، مردود ہو گیا، دھتکار دیا گیا، وکان من الکافرین، وہیں سے دھتکار دیا گیا۔ اور آج بھی جب ہم اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، اخیر میں یہ ضرور کہتے ہیں من الشیطان الرجیم، اللہ میں اس شیطان سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو تیرے دربار سے دھتکار دیا گیا ہے، جو مردود ہو گیا ہے، جو دھتکار دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک حکم کی نافرمانی کر دی، ایک حکم کی، واستکبرا، کبر کر رہے، بڑا گھمنڈ کر لیا، تکبر، کبر کا شکار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کیا؟ اب رہنے کی ضرورت نہیں ہے، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہیں سے اسے کافر قرار دے دیا گیا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، بڑے پکے اہل حدیث ہیں آپ، یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے؟ تو ہاں کہو 2 کلو کی کھوپڑی سے اچھا ہے 200 گرام کی زبان ہلا دو۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ سمجھ رہے ہو، سمجھدار لوگ ہیں۔
آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سجدہ صرف کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور اللہ کہہ رہا ہے کس کو سجدہ کرو؟ آدم کو، انسان کو. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ جائز ہی نہیں ہے. تو یاد رکھیے میرے پیارے بھائیوں، وہ جو سجدہ تھا، اللہ نے جو حکم دیا کہ سجدہ کرو، وہ سجدہ کیا تھا؟ ہاں، وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا. ہم اور آپ جو اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ سجدہ عبادت ہے، اور جو اللہ کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو، وہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ وہ سجدہ تعظیمی تھا. تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں نے اور ان کے ماں باپ نے ان کے سامنے سجدہ کیا تو وہ بھی سجدہ تعظیمی تھا. اور گزشتہ نبیوں کی شریعت میں سجدہ تعظیمی کرنا جائز تھا، لیکن ہماری شریعت کے اندر حرام ہے. ہم اور آپ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں. سجدہ کس کے سامنے ہوگا؟ صرف اللہ کے سامنے. یہ پہلا جواب. اور دوسرا جواب، عقلی جواب، وہ بھی سن لے. ایک چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر، تو وہ حرام چیز کیا ہو جاتی ہے؟ حلال ہو جاتی ہے. اللہ کا صرف اتنا کہہ دینا کر حرام ہے، حلال ہو گئی. شراب پینا حرام ہے، حرام ہے، لیکن جب جاکنی کا عالم ہو، جب پینے کے لیے کچھ نہ ہو اور تم مرے جا رہے ہو، تب وہاں پر بھی شراب کا ایک گھونٹ پینا بولو جائز ہے. آپ کہیں گے شراب تو حرام ہے، لیکن اس جگہ شراب پینا جائز ہے. تو اللہ کہہ دے جائز ہے کرو تو وہ چیز جائز ہو جاتی ہے. بتائیے کسی کو بھی قتل کرنا جائز ہے یہ حرام ہے؟ بولیے حرام ہے نا. اور حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر. بولتے کیوں نہیں ہو؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر. قتل کرنا حرام ہے، اللہ کہہ رہا ہے کر. ابراہیم تیار بھی ہو گئے. تو معلوم یہ چلا ایک چیز حرام ہے اور اللہ کہہ دے کر تو وہ حرام چیز جائز ہو جاتی ہے، حلال ہو جاتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس آدم کو مٹی سے کیا ہے، میں آگ سے بناؤں. آگ جب جلتی ہے تو وہ اوپر کی طرف جاتی ہے. اللہ میں اس کو سجدہ نہیں کر سکتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ کافر ہو گیا، اس نے تکبر کر لیا. میرے پیارے بھائیوں، معلوم یہ چلا تکبر یہ بہت بڑا گناہ ہے. تکبر یہ گناہ عظیم ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے العز ازاری والکبریاء ردائی، عزت اللہ کی لنگی ہے اور جو تکبر ہے، غرور ہے، یہ اللہ کی چادر ہے. دنیا میں کسی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ تکبر کرے. آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے مگر آپ تکبر نہ کریں. آپ بہت بڑے عالم ہو گئے ہیں، بہت بڑے خطیب ہو گئے ہیں، آپ کو جلسوں میں بلایا جاتا ہے، آپ کو بڑے بڑے اسٹیجوں سے نوازا جاتا ہے، لیکن جو آپ کو مقام ملا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے. تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بہت بڑا بنگلہ ہے، بہت بڑی کوٹھی ہے، آپ کو تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو غرور پسند نہیں ہے، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے. آبا واستکبرا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری زندگی میرے لیے اللہ اللہ کرتا رہا. پوری ہو گیا بھائی، آدھے گھنٹے تمہارا مائک چلا گیا. میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک حکم کی نافرمانی کی، پوری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا، بس ایک حکم نہ مانا. میرے پیارے بھائیوں ذرا غور کرو، اندازہ لگاؤ، ہم پوری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتے رہے. مجھے بتائیے ہم اور آپ جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ اس نے ایک غلطی کری، ایک غلطی، ہم ہر روز ہزاروں غلطیاں کریں. غور کرو جنت کیسے مل سکتی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں نافرمانی کر دی. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافر ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا، دھتکار دیا گیا.
اب اللہ کو چیلنج دے رہا ہے, اللہ سے مقابلہ کر رہا ہے. کون؟ شیطان. کیا کہہ رہا ہے؟ قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن اخرتني الى يوم القيامة لأحتنكن ذريته الا قليلا.